يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم سپہ سالار کے ہاتھوں کا خنجر کانپ جاتا ہے سپہ سالار کے ہاتھوں کا خنجر کانپ جاتا ہے ہمارا نام سنتا ہے تو لشکر کانپ جاتا ہے مقابل جب بھی آتا ہے میرے لشکر مصائب کا صدائے نعرے تکبیر سن کر کانپ جاتا ہے ہماری خاموشی کو بزدلی کا نام مت دینا ہماری خاموشی کو بزدلی کا نام مت دینا اگر ہم بول پڑتے ہیں سکندر کانپ جاتا ہے حضرات مکرم معزز بزرگوں نوجوانوں پیارے بچوں آپ کا یہ پروگرام تقریباً رات سے چل رہا ہے بڑی بڑی ہستیاں بزرگان دین اور اب بھی ہم سب کے کرم فرما اسٹیج پر رونق افروز فاکر علم حضرت اقدس جناب حضرت مولانا اور مفتی انیس صاحب دامن برکاتہم العالیہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں اسی طریقے سے دیگر اکابرین امت تشریف لا رہے ہیں ان کی قیمتی نصیحتوں کو ہم نے سنا اور محسوس کیا لیکن عمل راز سے کیا کیا اندازہ محفل کو دیکھ کر کے ہو رہا ہے یہ چودراہٹ ایک دن ختم ہو جائے گی موت کا ایک ایسا جھٹکا اللہ تبارک و تعالی لگائیں گے جس زمین سے انسان کو بنایا ایک جھٹکے کے اندر اسی زمین کے اندر پہنچا دیں گے اس چودراہٹ میں دین کو جتنا نقصان پہنچایا ہے شاید کہ کسی نے نہ پہنچایا یہ میری قوم کا حال ہے انشاءاللہ بڑے زور اور شور سے کہیں گے لیکن پتا چلا کہ جو انشاءاللہ کہا تھا نا وہ چودھری والا ایک لطیفہ نے سلام کر لیا معلوم کر لیا چودھری صاحب کہاں جا رہے ہو کہا بیل لینے جا رہا ہوں کہا انشاءاللہ کہہ دو تو چودھری صاحب نے کہا کہ مولانا انشاءاللہ کہنے کی ضرورت کیا ہے جیب میں پیسے ہیں سامنے بازار لگا ہوا ہے وہاں جاؤں گا پیسے دوں گا بیل خرید کے لے کر کے گھر آ جاؤں گا انشاءاللہ کہنا الحمدللہ کہنا ہے تو مولویوں کا کام ہے ہم پہلے کہنا آتا ہے انشاءاللہ اب چودھری صاحب تو بازار پہنچ گئے بازار کے چکر لگائے ایک بیل سمجھ میں آیا اس کی لکھائی اکھائی کروا لی اب وہاں کے کارندے نے کہا چودھری صاحب پیسے نکال کر کے دو اب چودھری صاحب نے جیسے جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے تو غائب جیب کٹ چکی تھی اب چودھری صاحب کی زبان سے نکلا جیب کٹ گئی انشاءاللہ اب بیل نہیں خریدیں گے انشاءاللہ اب جیسے رستے میں جا رہے تھے مولوی صاحب سے ملاقات ہو گئی مولوی صاحب انشاءاللہ جب انشاءاللہ کہنے کی ضرورت تھی اس وقت نہیں کہا کل سے مدرسے والوں نے آوازیں لگائی کہ آ جاؤ
قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والے، وہ اللہ کے چہیتے، وہ اللہ کے محبوب کے لاڈلے، اللہ کے نبی کے وارث اس روئے زمین پر آئے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد تم کتنی محفلیں سجانا، رب کی قسم جو ان کا چہرہ دیکھ کر کے تمہیں ثواب ملتا، وہ غیروں کا چہرہ دیکھ کر کے قیامت کی صبح تک ثواب حاصل نہیں کرتے۔ میں نہیں کہتا، پوچھ لینا، بڑے اکابر موجود ہیں۔ میں تو ادنا سے طالب علم لے کر کے آیا، ہر سال آپ کی خدمت میں آتا ہوں، پورے سال رٹے لگاتا ہوں، پھر سنا کر کے آپ کو چلا چاہتا ہوں۔ بہرحال قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی، اسی کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ کہنا، لیکن چودھری والی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ زندگی کے لمحات، یہ زندگی کے اوقات جو مجھے اور آپ کو عطا کیے ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت کو صحیح طور پر ادا کرو۔ اگر دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی وہ کامرانی چاہتے ہو تو اپنے ایک ایک سانس کو اللہ کے حکم کے مطابق اور اس کے لاڈلے دلارے پیغمبر مدینہ المنورہ کے سردار، بلکہ آگے بڑھ کر کے یوں کہوں زمین و آسمان کے سردار، آمنہ کے بر یتیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر زندگی کو گزارو گے، رب کی قسم دنیا کے اندر بھی کامیابی تمہارے قدم چومے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ یاد رکھو یہ چند لمحے کی زندگی ہے، نہ معلوم کب اس کا چراغ گل ہو جائے۔ تو یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اس کو غنیمت جانو، اس کے ختم ہونے سے پہلے، اس کے ختم ہونے سے پہلے یہ سمجھ لو، اس کو محبوب نہ سمجھو، اس کو کامیابی کی طرف لے کر کے چلو۔ ہاں یاد کرو اس وقت کو کہ ایک وقت وہ تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت جبریل امی علیہ السلام آ کر کے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، توحید کیا ہے، کاملیت کیا ہے، اخلاص کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کے بارے میں حضرت جبریل امی نے سوال کیا ہے، میرے آپ کے آقا نے جواب دیا ہے، لیکن ایک سوال اس فرشتے نے یہ کیا ہے، این الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اور جبرائیل آپ مجھ سے سوال کرتے ہو اور میں محبوب یعنی میں محمد الرسول اللہ سے سوال کرتے ہو، بلکہ آگے بڑھ کر کے کہا، جبرائیل تم اس کے بارے میں جان پوچھنا چاہتے ہو کس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے کسی انسان کو نہیں دیا، اس کا علم تو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ انسان کب دنیا میں آئے گا، انسان کب جوان ہو جائے گا، اس پر بڑھاپا کب طاری ہوگا، اس کو بڑھاپا کب آ کر کے جھگڑ لے گا، کب اس کی روزی کتنی ہوگی، کہاں سے ملے گی، کب بیمار ہوگا اور کب صحتیاب ہوگا، ان تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس رکھا ہے، جسے علم غیب۔ قیامت کے بارے میں حضرت جبریل امین نے سوال کیا، این الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اور لوگوں قیامت کبریٰ کے بارے میں سوال کیا، ایک قیامت کبریٰ ہے جو بڑی قیامت ہے، جب آئے گی زمین و آسمان کا نظام طرح بردم کر دیا جائے گا، اس زمین کو ختم کر دیا جائے گا، یہ آسمان کی بلندی کو ختم کر دیا جائے گا، یہ ٹمٹماتے ستارے ختم کر دیے جائیں گے، ان سیاروں کو بھی توڑ دیا جائے گا، اس سورج اس کی روشنی کو ختم کر دیا جائے گا، رات میں نکلنے والا چاند
دیا جائے گا، وہ قیامت ہوگی، قیامت کبریٰ، بڑا دردناک عالم ہوگا۔ لیکن میرے آقا کا فرمان کیا ہے؟ اور لوگوں سنو، جس انسان کی موت آ جاتی ہے، جس انسان کو آ کر کے موت کا فرشتہ پکڑ لیتا ہے اور اس کو جبر لیتا ہے، اس کی قیامت تو اسی وقت قائم ہو جاتی۔ لیکن تیاری کیا ہے؟ یہ جو انسان خوف غفلت میں پڑا ہوا ہے، اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ جو میرا آپ کا وقت آج تباہی وباہی کے اندر گر رہا ہے، میرے بزرگوں ذرا غور کرنا، کیسی ہولتی کا منظر ہوگا۔ یہ جو آپ کو سورج آسمان کی بلندی پر نظر آتا ہے، اس کی شدت کا کیا عالم ہے؟ اور اس وقت کو یاد کرو، ایک وقت یہ آئے گا، ہر اللہ کے ماننے والے کا عقیدہ ہے کہ قیامت آئے گی، زمین کو ختم کر دیا جائے گا، اس نظام کو ختم کر دیا جائے گا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ ایک مسلمان کو عقیدہ ہے، علماء سے پوچھ لینا، اگر کسی مسلمان کا عقیدہ یہ نہیں ہے تو خارج اسلام ہے، ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ضروری ہے قیامت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو میرے پیارو، پھر اس دن کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ ذرا سوچو، جاکو گروان کے اندر 80 سال عمر ہو گئی، کتنے نیک اعمال جمع کیے، کتنی اللہ کی نافرمانی کی، ٹٹولو اپنے دلوں کو۔ یہ محفل سونی پڑی ہے کیوں؟ ہمارے دلوں پر گناہوں کا زنگ لگ چکا ہے، زنگ۔ اگر دل صاف و شفاف ہوتے تو رب کی قسم یہ محفل سونی نہیں ہو سکتی تھی۔ سب سے بڑی وجہ ہے مسلمان کے اندر ایک دوسرے سے کینہ بغض رکھنا، دل صاف نہیں رکھتے، یہاں رہو گے، چند لمحات کی زندگی ہے، اس میں بھی دل کو۔ تو بات یہ چل رہی تھی، کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوا ہوگا، اور لوگوں، میرے نوجوانوں، ذرا غور کرو اپنی زندگی کے اندر، جھانک کر کے دیکھو آپ نے اس دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، جس دن زمین کہ بلندی کا سورج صرف سوا لرزے کے اوپر کر دیا جائے گا، اور میں اپنا نہیں کملی والے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ کا فرمان سناتا ہوں۔ اور لوگوں سنو، میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں یہ سورج جو آج آپ سے بلندی پر ہے، آپ سے دور ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا تو اس سورج کو سوا نیزے کے اوپر کر دیا جائے گا۔ اس کی شدت کا عالم یہ ہوگا، اس کی تپش کا عالم یہ ہوگا کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ ہاں تو انسان تو وہ ہوگا جو اپنے ناخنوں کے برابر اپنے پسینے کے اندر غرق ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی اس سے اوپر، کوئی اس سے اوپر، کوئی اس سے اوپر۔ ہاں وہ انسان بھی ہوگا کہ پورا کا پورا وہ اس کے اندر ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ ایسا منظر ہوگا، رب کی قسم اتنا خطرناک منظر ہوگا ایسے وقت میں، جب پیغمبر بھی، اللہ کے لاڈلے پیارے نبی بھی جو دنیا میں آئے، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کے حکموں کو مانا، اللہ کے کلمے کو بندوں تک پہنچایا، وہ بھی اس وقت کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی، یا ربی نفسی، یا ربی نفسی۔ جب پیغمبروں کا یہ حال ہوگا تو نوجوانوں غور کرو، اپنے چہرے کو دیکھو، اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھو، اپنے محبوب کے طریقے کو دیکھو، اپنی محبوب کی سنتوں کو دیکھو۔ آج مسلمانوں تمہارا حلیہ نبی کے جیسا نہیں، تمہارا
تمہاری سیرت نبی کے جیسی نہیں، تمہارے اخلاق نبی کے جیسے نہیں، اور تمہارا کردار بھی نبی کے جیسا نہیں۔ اس شخصی کے عالم کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اندازہ لگاؤ، اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ آؤ میرے نوجوانوں میں بتاتا ہوں، یہ جو سورج آسمان کی بلندی پر نظر آتا ہے، آؤ مئی جون کے مہینے میں نکل کر کے باہر آؤ، اس کی تپش میں بیٹھ جاؤ، اندازہ لگاؤ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی دیر بیٹھ گیا اس کی تمازت جسم کو جلا کر کے خاک استر کر دے گی، تو پھر بتاؤ اس وقت کیا عالم ہوگا جب اس سورج کو سوا نیزے پر کر دیا جائے گا؟ کون برداشت کرے گا؟ ہے کسی کے اندر کہ برداشت کرنے کی طاقت رکھے؟ آج اگر میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں یہ سوچتا ہوں اپنی ذمہ داری سے سرگردش ہو گیا، میں یہ سوچتا ہوں میں نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، ذمہ داری ختم ہو گئی، میں یہ سوچتا ہوں زکوٰۃ ادا کر دی، ذمہ داری ختم ہو گئی۔ گویا کہ وہ انسان جو ہر وقت اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے اور پھر یہ سوچتا ہے کہ میں تو اپنی ذمہ داری سے سرگردش ہو گیا، نہیں، علماء کی جماعت موجود ہے، قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے مطابق تو اپنی ذمہ داری سے سرگردش نہیں ہوا۔ قرآن کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو، پوری دنیا کی انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ سے؟ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ میرے بزرگوں، کہ ہم نے اس بات کی فکر کی اپنے نوجوانوں کی، یہ میرا نوجوان اس قوم کا مکھن اور ملائی ہے، اگر یہ غلط راستے پہ چلا گیا، رب کی قسم یہ مسلم قوم کبھی سر نہیں اٹھا سکتی۔ میرے نوجوانوں، تم کان کھول کر کے سنو اور اس بات کو اپنے دل کی تختی پر آب سر سے نکلو۔ کوئی قوم اگر ترقی کر سکتی ہے وہ تب کر سکتی ہے جب اس کا نوجوان مذہب اسلام کا جھنڈا لے کر کے میدان میں آئے گا، جب اس کا نوجوان محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ کی سنتوں کو اپنائے گا، جب اللہ کے کلمے کو لے کر کے آگر کے بڑھے گا۔ وہ ظالم آج میرے آپ کے آقا کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، رب کی قسم دل کی ماؤں میں دور میں طاقت نہیں جو میرے پیغمبر کی شان میں گستاخی کر سکے۔ یہ تو میری قوم بزدل بن گئی، میری قوم ڈرپوک بن گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنا تعلق اللہ سے ڈرنا، علماء سے محبت کرنا، علماء سے لگاؤ کرنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کے اخلاق، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اس لیے تو اللہ نے غیروں کے دلوں سے ہمارا خوف نکال دیا، ورنہ وہ دن بھی یاد تھا کہ ہمارے سامنے کانپتے تھے۔ اس آیت کی روشنی میں خاص طور سے میرے بزرگ اور بزرگ بھائیوں جو اپنے آپ کو پنج گانا نمازی کہتے ہیں اور ساتھ میں حاجی بھی کہتے ہیں اور متقی بھی کہتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری سے سرگردش نہیں ہو سکتے۔ میرے پیارے غور کرنا، ہاں میرے والد محترم، آپ اپنی ذمہ داری سے سرگردش نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کا بیٹا نافرمان ہے، وہ بیٹا، میری مائی ذرا آپ بھی سننا، آپ کی اولادیں امانت ہے،
میری بہنا تم بھی سننا، آپ بھی سب گدوش نہیں ہو سکتی۔ میرے والد محترم سنو، اگر آپ کا بیٹا بے دین ہے، میرے بھائیوں سنو، آپ کا چھوٹا بھائی بے دین ہے، دین سے بغاوت کرتا ہے، شریعت سے دور رہتا ہے، اللہ کے قانون کو نہیں مانتا، اللہ کے دستور کو نہیں مانتا، تو میری مائیں سن، جس وقت نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ایسا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، رب کی قسم، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بھی بھاگے گی، بھائی بھی بھاگے گا، رشتے دار بھی بھاگیں گے، ایک ایک نیکی کے لیے ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، میدان محشر لگا ہوگا، رب کی کرسی سامنے ہوگی، ایک ایک نیکی کا، انصاف کا، ایک ایک لمحات کا سوال کیا جائے گا۔ بتا جوانی نہیں تھی، کہاں گزار کر کے آیا، بتا اتنا مال و دولت کیا تھا، کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، یا حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، اچھے راستے پر خرچ کیا ہے غلط راستے پر خرچ کیا۔ ایسی نفسی کے عالم کے اندر میرے والد محترم بڑی کڑی بات کہنے چلا ہوں، میری بات نہیں ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، ہاں ایک پیغام دے کر کے ضرور جاؤں گا، اس آیت کو بار بار پڑھنا، تنہائی کا گوشہ اختیار کر لینا، میری مائی تو بھی غور کرنا، اس آیت کو پڑھنا، مطلب سمجھنا، وہ اولاد جس کے لیے تو نے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، نہ تپتی اور چلچلاتی دھوپ دیکھی، نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، نہ برسات دیکھی، اگر باپ کو کپڑے کی ضرورت تھی، رب کی قسم اپنا کپڑا نہیں بنایا، اپنے بچے کا بنایا، باپ بھی بیمار تھا، بچہ بھی بیمار تھا، اپنے لیے دوائیں نہیں لایا، اپنے لخت جگر کو لایا، سردی کا موسم ہے، بستر گیلا ہو گیا، میری مائی تو نے بستر پر سونا گوارا کیا، لخت جگر کو نہ سلایا، میری مائی رات کے وقت میں بچہ بیمار ہو گیا، باپ تڑپ اٹھا، ماں مچن اٹھی، اے میری مائی جو جملہ کہنے چلا ہوں میرے جوانوں سننا، قرآن کیا کہتا ہے، وہ لخت جگر جس کے لیے تیری سب کچھ قربانیاں دی ہے، جب کل قیامت کا دن ہوگا، اگر تو نے اس کو بھی دین رکھا، اس کو دین نہ سکھایا، اس کی زندگی کے اندر محمد الرسول اللہ کی سنتیں لے کر کے نہ آیا، اللہ کا حکم لے کر کے نہ آیا، ہاں رب کے سامنے کھڑا ہوگا، وہ نوجوان بھی ہوگا، وہ باپ بھی ہوگا، وہ ماں بھی ہوگی، وہ بڑا بھائی بھی ہوگا، اور وہ جوان کیا کہے گا، آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ کیا کہتا ہے قرآن، اس امت کا رونا رو رہا ہے، لیکن امت کو احساس نہیں، دین لٹتا ہے تو لٹ جائے، مدارس ختم ہوتے ہیں تو ہو جائے، مساجد برباد ہوتی ہے تو ہو جائے، امت کو فکر نہیں، آج فکر نہ کری تو رب کی قسم کل قیامت کے دن پتہ چلے۔ قرآن کیا کہتا ہے، چلو بات آگے بڑھاتے ہیں، ہاں میرے نوجوان و بزرگ والد، وہ میری ماں اور بہنیں، اگر آپ نے اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ دار و احباب کو بے دین کر دیا، بد دین کر دیا، تو نوجوان یہ کہے گا اے میرے پروردگار مجرم میں نہیں، مجرم ہے، میں تو چھوٹا تھا، کم عمر تھا، جانتا نہیں تھا، اگر میرے والد چاہتے مجھے مدارس میں داخل کرا دیتے، اگر میرا بھائی چاہتا تبلیغی جماعت کو جوڑ لیتا،
اگر میرے مالکی مجھے مشائخ کے پاس بھیج کر کے میری صلح کرا دیتے، میری اصلاح کرا دیتے، وہ بچہ جس کے لیے اتنی قربانیاں دی ہے، اتنی قربانیاں دی ہے، رب کے سامنے کہہ رہا ہوگا مجرم یہ ہے، پاپی یہ ہے، بغاوت کرنے والے یہ ہے، دین کے دشمن یہ ہے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں دین لگانے والے ہمارے والد ہے، میری مائی ہے، میرا بڑا بھائی ہے، اگر یہ چاہتا میرے پھپا نصیب کر کے مجھے دین کے راستے پہ لا سکتا تھا، میں نے زنا کیا میری پٹائی کر کے سدھار سکتا تھا، میں نے چوری کی میری پٹائی کر کے سدھار سکتا تھا، ہاں اس سے آگے بڑھ کر کے طرح طرح کے جملے وہ لے کر کے آئے گا، اسی پر بس نہیں کرے گا بلکہ آگے بڑھ کر کہے گا وَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، مجھے گمراہی کا راستہ دکھانے والے بھی۔ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اس جملے پر غور کرو، قرآن کیا کہتا ہے؟ اور وہ جوان جس کو میں نے اور آپ نے بددین کر دیا ہوگا وہ کہے گا اے اللہ جب مجرم یہ ہے ان کے گناہوں کا بدلہ بھی اور میرے گناہوں کا بدلہ بھی ان کو دے، اور اسی پر بس نہیں بلکہ آگے کہے گا اور ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے، نا امید کر دے، ان کے لیے اپنی رحمت میں جگہ نہ دے۔ تو بتاؤ جس کے لیے دنیا میں رہ کر کے